نہ صرف ڈرگ لی جا رہی ہے بلکہ مختلف کرمنل ایکٹیویٹیز میں جو ہیں وہ بہت زیادہ انوالو ہو رہے ہیں۔ اب بھی والدین کو یہ کردار ادا کرنا پڑے گا اگر تو انہوں نے اپنی نسل بچانی ہے۔ خواتین میں ڈرگ کا ایشو ایک اتنا بڑا ایشو ہے جس کو ہم اگنور کر رہے ہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے ڈرگز کے اندر نہ پڑیں، اس کے لیے سب سے پہلے ایک فیملی کو ایک یونٹ کے طور پہ کام کرنا چاہیے۔ جب آپ ان کو مذہب کے ساتھ کنیکٹ کریں گے تو ان کا اللہ تعالیٰ پہ توکل بڑھ جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طالب فریدی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز ڈیجیٹل۔ آج ہم بات کریں گے خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے۔ 8 مارچ کو خواتین کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ اس حوالے سے لاہور سمیت ملک بھر میں بلکہ دنیا بھر میں تقریبات ہوتی ہیں۔ لاہور میں بھی ایک اسکول کے اندر، ایک انسٹیٹیوشن کے اندر خواتین کے حوالے سے تقریب ہوئی جس کا موضوع تھا کہ ڈرگ سے کیسے جو ہے نجات دلائی جائے۔ بچوں کو، خاص طور پہ خواتین ہیں، بچیاں ہیں، بچے ہیں، ان کے اوپر بڑھتا ہوا جو رجحان مختلف کرائمز کا جو ہے وہ پھیل رہا ہے۔ نہ صرف ڈرگ لی جا رہی ہے بلکہ مختلف کرمنل ایکٹیویٹیز میں جو ہیں وہ بہت زیادہ انوالو ہو رہے ہیں۔ اس کی روک تھام کے لیے کیا کردار ہے، کیسا کردار ادا کرنا چاہیے، اس میں سب سے زیادہ توجہ جو ہے کن کو دینی چاہیے، تو یہی اس سیمینار جو ہوا اس سیمینار کے اندر جو بات سامنے آئی وہ یہی بات کی گئی ہے کہ والدین کے اوپر فوکس ہے، خاص طور پہ والدہ کے اوپر۔ والد نے تو باہر کمانے کے لیے چلے جاتا ہے، والدہ گھر میں موجود ہوتی ہیں، والدہ کی اٹیچمنٹ بھی زیادہ ہوتی ہے، گو کہ والدین دونوں کا کام ہے، لیکن خواتین جو ہیں بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہیں اور کرتی رہی ہیں۔ اگر وہ اپنے بچوں کو پراپر ٹائم دیں گی، پراپر جو ہے ان کی جو مسائل ہیں ان کو ایڈریس کریں گی تو بچے جو ہیں بہت ساری کرمنل ایکٹیویٹیز سے بچنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہی تھا، اور یہاں پہ سیمینار کے موقع پر جو مختلف شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والی، جس میں سرکاری اور نجی شعبے سے تعلق رکھنے والی خواتین کو سرٹیفکیٹ بھی دیے گئے، ان سے بات چیت بھی کی گئی۔ ان خواتین میں جس میں ڈاکٹر بھی تھیں، ٹیچر بھی تھیں، شیف بھی تھیں اور مختلف شعبہ زندگی میں کام کرنے والی وہ خواتین بھی تھیں جو گھر کو بھی چلا رہی ہیں، آفس کو بھی چلا رہی ہیں۔ تو انہی سے جانتے ہیں، انہی سے پوچھتے ہیں کہ کیا بچوں کو منشیات سے نجات دلانے کے لیے اور دوسرے کرمنل ایکٹیویٹی سے نجات دلانے کے لیے کس کا اہم کردار ہے اور خواتین اس میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے۔ آئیے انہی کی زبانی ہم سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام ڈاکٹر سائمہ ہے۔ میں ویسے بھی میڈیکل کی فیلڈ سے ہوں، تو بہت سارے کیسز ہمارے سامنے اس طرح کے آتے ہیں۔ میں پبلک ہیلتھ اسپیشلسٹ بھی ہوں۔ بہت ساری خواتین، بہت سارے بچے اور بچیاں اس مسئلے کے ساتھ ہمارے پاس رپورٹ بھی ہوتے ہیں۔ میں ان کی سب سے پہلے گھروں میں ایڈوائز کروں گی ماں باپ کو کہ وہ بچوں پہ اپنی توجہ دیں اور ان کی تربیت کریں۔ تربیت کی کمی ہے، میں یہی کہوں گی۔ بچے پڑھ بھی رہے ہیں، بچے گریڈز بھی لے رہے ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن بچوں میں تربیت کی کمی ہے۔ آپ ان کی تربیت کریں، ان کی کاؤنسلنگ کریں اور ان کو مذہب کے ساتھ کنیکٹ کریں۔ جب آپ ان کو مذہب کے ساتھ کنیکٹ کریں گے تو ان کا اللہ تعالیٰ پہ توکل بڑھ جائے گا۔ جب توکل بڑھے گا تو وہ انزائٹی، ڈپریشن، سٹریس، یہ بہت ساری چیزوں سے، گو یہ ایک بیماریاں بھی ہیں، لیکن یہ کہ اس میں ایک بہت بڑا ایلیمنٹ جو سا ہے وہ آپ کا کنیکشن ہے اللہ تعالیٰ سے، اور جب وہ کنیکشن آپ کا مضبوط ہوگا تو آپ آٹومیٹیکلی ان چیزوں سے، ان بیماریوں سے اور ان مختلف قسم کے جو ڈرگس ایبیوز ہے اس سے آپ بچ جائیں گے۔ تو بیسیکلی یہ ماں باپ کا کام ہے اور خاص طور پہ ماؤں کا کام ہے۔ انٹرنیشنل ویمن ڈے پہ میں آج کے ماؤں کو یہ ضرور پیغام دینا چاہوں گی کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کریں اور تربیت کی کمی۔ انٹرنیشنل تو ڈے ہم مناتے ہیں، لیکن دیکھ رہے ہیں کہ صرف منانے کی حد تک ہوتا ہے، تربیت اس طرح نظر نہیں آ رہی ہے۔ بچے جو ہیں وہ ڈرگ کے عادی ہوتے جا رہے ہیں، مختلف صرف نہ ڈرگ میں بلکہ مختلف کرمنل ایکٹیویٹی میں انوالو ہو رہے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کیا؟ اس حوالے سے میں یہی کہوں گی، آئی ایم شیف سارا فرام گوتھم کالج، اور جس طرح کا آج ہم وومن ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اس میں یہ سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ والدین اپنے بچوں پر فوکس رکھیں۔ وہ کالج میں ہے، اسکول میں ہے، مدرسے میں ہے۔ آپ کو پتہ ہے مدرسہ بھی نہیں بچا، وہاں پہ بھی بچوں کو یہ ڈرگس اور نشے وار چیزیں دی جا رہی ہیں۔ تو اس میں سب سے بڑا جو ہے نا وہ والدین کا کردار ہے۔ جیسے پہلے والدین کہتے تھے نا مغرب کے بعد بچہ باہر نہ ہو، اب بھی والدین کو یہ کردار ادا کرنا پڑے گا اگر تو انہوں نے اپنی نسل بچانی ہے۔ تو میں تو یہی کہوں گی کہ والدین جو ہیں وہ اپنے بچوں کا کھانا پینا، بینا شیف ہوں میں، تو انہیں باہر کے فوڈ دینے کے بجائے ان کو صاف ستھرا گھر کا ہائیجین کھانا دیں، ان کو نماز قرآن خود بیٹھیں ان کے ساتھ
اور ان کے لیسن سنیں کہ آج کیا آپ نے پڑھا، ان کی ڈائریز چیک کریں. تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی بہت بڑا جو ہے وہ المیہ ہے کہ یہ بچہ در پہ در ڈرگس پہ جا رہا ہے. کس کی وجہ سے؟ کیونکہ والدین نے اب توجہ دینی چھوڑ دی ہے. خواتین کا بڑا اہم کردار ہے ہر شعبے میں، لیکن نگلیکٹ ہو رہے ہیں بچے، اور خاص طور پر ڈرگ لینا شروع کر دیا یونیورسٹی، کالج، اسکول لیول پہ. تو اس میں آپ کیا سمجھتی ہیں؟ دیکھیے جی، سب سے پہلی بات میں یہ کہوں گی کہ اگر آپ نے جنریشن کو سنوارنا ہے، اگر آپ نے بچوں کی لائف کو سنوارنا ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے ڈرگس کے اندر نہ پڑیں، اس کے لیے سب سے پہلے ایک فیملی کو ایک یونٹ کے طور پہ کام کرنا چاہیے. اس میں سب سے جو بیسک نیڈ ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ میرڈ جو کپل ہے، جو ان کے پیرنٹس ہیں، جو ہسبینڈ وائف ہیں، ان کے اندر اس قدر انڈرسٹینڈنگ اور ان کے اندر ایک دوسرے کی اس قدر رسپیکٹ اور کیئر ہونی چاہیے کہ بچہ جو ہے وہ ان کو فالو کرے، ان کو دیکھے. میں نے ان گھروں میں دیکھا ہے کہ جہاں پہ جو باپ ہوتے ہیں وہ ماؤں کی عزت کرتے ہیں اور جو مائیں ہیں وہ بچوں کے باپ کی عزت کرتی ہیں. ایسی فیملیز میں کے بچے کبھی میں نے بگڑتے نہیں دیکھے. ان کی تربیت اچھی ہوتی ہے جب دونوں لوگ مل کے اس سوچ کے ساتھ تربیت کرتے ہیں کہ ہم نے بچے کو اچھا شہری بنانا ہے، تو وہ بچے کبھی ڈرگس کی طرف نہیں جاتے، ان کو کانفیڈنس ہوتا ہے. چلیے، آپ ماشاءاللہ اس قسم کی ایکٹیویٹی میں جنریٹ کرتے رہتے ہیں، اور منشیات پہ خاص طور پہ آپ کا بڑا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف یہ سیمینار کی حد تک ہم ہوتے ہیں، کوئی عالمی دن آتا تو منا لیتے ہیں، پریکٹیکلی ہمیں کیا تمام کی ذمہ داری نہیں؟ بہت شکریہ، بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے. آئی بلیو آن پریکٹیکل، اور میرا خیال ہے کہ جتنا ہم نے پریکٹیکل کیا ہے نا اب ہمارے ادارے نے، کسی میں نہیں. اس کی میں ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ 80% جو میڈیا پہ ہائپ دیکھتے ہیں نا ڈرگس کے خلاف، اس میں 80% ہماری کنٹریبیوشن ہے. ہم مختلف طریقوں سے کسی نہ کسی ایشو کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. یہ ایک ملٹیپل اور ایک کلچرل ایشو ہے. اس پہ جتنے بھی لوگوں کو انوالو ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتے. ایک ادارہ یا گورنمنٹ تنہا نہیں کام کر سکتی. آج کا جو دن خواتین کے حوالے سے تھا، اس کا بنیادی مقصد یہی تھا، جو خواتین کی امپاورمنٹ ہے، خواتین کے ایشو سارے بات کرتے ہیں لیکن ڈرگس کی طرف کوئی نہیں آتا. خواتین میں ڈرگ کا ایشو ایک اتنا بڑا ایشو ہے جس کو ہم اگنور کر رہے ہیں. بچیاں ویپ استعمال کر رہی ہیں، بچیاں آئس استعمال کر رہی ہیں پڑھنے کے لیے، یونیورسٹی کے ہاسٹلوں میں، کالجز کے ہاسٹلوں میں، اے لیول او لیول کی بچیاں، لیکن ہماری کوئی توجہ نہیں ہے. بدقسمتی سے ہمارے ملک کی یہ ہے کہ جب سیلاب تباہ کر دیتے ہیں نا، پھر ہم آنکھیں کھول لیتے ہیں. ابھی ہمیں آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے. جب ہم نے آنکھیں نہ کھولی، کیونکہ ایک عورت جو ہے نا وہ معاشرے کو بہتر بنانے میں، معاشرے کو سنوارنے میں اس کا کردار ہوتا ہے. اگر اچھی ماں ہے تو اچھا معاشرہ ہے، اچھا خاندان ہے، اچھا گھر ہے، سکون ہے. نہیں تو پھر تباہی اور بربادی. بالکل جی، آپ نے سنا ڈاکٹر صاحب نے بھی یہی فرمایا کہ انٹرنیشنل خواتین کا جو ڈے تھا اس پہ رکھنے کا، تقریب رکھنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ خواتین جو ہیں معاشرے کو سنوارنے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں. اور جس طرح بچیوں میں، خاص طور پہ لڑکیوں میں ڈرگ کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے، اس کی روک تھام کے لیے ہمیں اسٹیپ لینے پڑیں گے، ایمرجنسی بنیادوں پر لینے پڑیں گے. اور اس میں وہ کردار جو ہے وہ ماں ہی ادا کر سکتی ہے، خواتین ہی ادا کر سکتی ہے. اس حوالے سے ہم بہت ساری تقریبات تو دیکھتے ہیں، لیکن آج کی یہ تقریب جو تھی اس حوالے سے نایاب تھی اور یونیک تھی کہ خواتین میں ڈرگ کے استعمال کی روک تھام کو موضوع بحث بنایا گیا، اور ان میں ان خواتین کو لایا گیا جو مختلف شعبہ ہے زندگی سے نہ صرف کام کر رہی ہیں بلکہ گھر کے کام کو بھی ترجیح دے رہی ہیں.